کا تعلق آپ کی کچن اور باتھ روم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی تو اس کا آپ کے رزق کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑے گا، تو ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ثم انشاءاللہ جنات کا جس قسم کا بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جنات کا وجود اس دنیا کے اندر ہم سے زیادہ ہے، یعنی انسانیت سے بہت زیادہ ہے۔ جب جنات کا وجود ہے تو اس کے اندر جب وجود بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر شر کا مادہ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف طبقات ہیں جنات کی، مختلف قسم کے رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، اس کے اندر بھی کافی سارے تغیرات بھی ہیں، تبدیلیاں بھی ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہیں جو صرف قبرستانوں میں رہتے ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو صرف زمین پر رہتے ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو آسمان و فضا میں رہتے ہیں، کچھ جنات ایسے بھی ہیں جو جن کا تعلق آپ کی کچن اور باتھ روم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی کچن والے الگ اور باتھ روم والے الگ۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ باتھ روم جاتے ہوئے باتھ روم جانے کی دعا پڑھ لیں۔ اب باتھ روم جانے کی جو دعا ہے، اگر اس کے ترجمے کے اوپر اور اس کے مفہوم کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ جنات ہمارے باتھ روموں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر ان کی غذا کا ہمیں بتایا گیا ہڈی ان کی غذا ہے۔ جب ہڈی ان کی غذا ہے تو ہڈیوں کا عمومی طور پہ جو تعلق ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ کچن کے ساتھ ہوتا ہے، تو کچن میں ان کا وجود بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کچن میں برتن ویسے پڑے رہتے ہیں تو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ مسلمان جنات بھی آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، پھر یہ ہڈی ساری رات پڑے رہتے ہیں۔ یہ جنات اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب جنات خوراک کھا رہے ہوتے ہیں تو بعد اگلے دن ہم اچانک ان کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں، اور کھانے پینے کی بعض دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو سیوریج کے اندر بہا دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو نقصان ناقدری کا ہے، ناشکری کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانے کی چیز جس کو آپ نے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے اس کی بچی ہوئی کو اگر گٹر میں ڈال دیں تو اس کا آپ کے رزق کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری اور ناقدری کرنے والے بندے بالکل پسند نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ پسند کے خلاف کام کریں گے، ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے، اس سے آپ کے رزق کے اوپر بہت ہی گہرا اثر پڑے گا، اس کی نحوست پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات کے منہ سے آپ نے نوالے چھین لیے، گویا ساری رات ایسے پڑے رہے برتن، آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، ہڈیاں ایسی پڑی رہیں، دھوئی نہیں ہیں، تو پھر آپ نے جنات کے منہ سے گویا نوالے چھین لیے جب صبح آپ دھوئیں گے۔ اگر آپ خود اندازہ لگائیں، ہم لوگ کھا رہے ہوں، ہمارے منہ سے کوئی نوالا چھین لے، ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ تو ان کو بھی ایسے غصہ آتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں یہ کراتی ہیں، دھوتی ہیں، تو ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رزق کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر پیسہ صرف ہوتا ہے، آتا تو بہت ہے، ہسپتالوں میں لگ رہا ہوتا ہے، پیسہ آتا تو بہت ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ ایک جگہ آ رہا ہے تو 3 جگہ اس کے صرف کرنے کی پہلے سے تیار بنی کھڑی ہوتی ہیں کہ یہاں لگانے ہیں، یہاں لگانے ہیں، یہاں لگانے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر خصوصاً احتیاط کرنی چاہیے جنات کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، کچن کے معاملات میں۔ اس میں ہمارے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں۔ تو خیر، اگر اس طرح کا سین ہے کہ جنات آپ کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، کچن کی صورت میں، باتھ روم کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں بھی جنات کا آپ کے اوپر کوئی اٹیک ہو چکا ہے، اثر ہو چکا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ جنات کا مکمل علاج ہو جائے۔ ویسے ایسے جنات کا بعض دفعہ عشق کی وجہ سے بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں، بعض دفعہ انتقام کی وجہ سے، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے بھی پیچھے پڑ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت قدرت والی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدرت ہے۔
تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا علاج موجود ہے، اور وہ علاج مختلف صورتوں میں ہے، مختلف اس کے علاج ہیں۔ ایک علاج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جو پاورفل ہے، اس کے کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنات کا جس قسم کا بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا ہے سورۃ الصافات، اس کو 8 مرتبہ ڈیلی کی بنیاد پر پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے سورۃ صافات 8 مرتبہ۔ آپ خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی بندہ پڑھ لے، اس پڑھتے ہوئے آپ کو قے بھی آ سکتی ہے، دورے بھی پڑھ سکتے ہیں، سر دردی بھی ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی حالت کے اندر تبدیلیاں تغیرات بھی آ سکتے ہیں۔ گھبرانا پریشان ہونا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا علاج بآسانی اور پاورفل طریقے سے ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ صافات کو جب پڑھنا ہے 8 مرتبہ، پانی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہونا چاہیے، اس پانی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یہ پانی جو ہے بہت زیادہ طاقت والا پانی ہے۔ آپ نے یہ مریض کو اس کا پلوانا بھی ہے، غسل بھی کروانا ہے، اور گھر کے جو مین انٹریس ہے اس جگہ بھی تھوڑا بہانا ہے، جس کمرے میں اس نے سونا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کمرے کے اوپر بھی اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے، خصوصی طور کے اوپر جو دروازہ ہوتا ہے اس والی جگہ پہ، چھتوں والی جگہ کے اوپر اندر سے شاور کے ذریعے ہلکا ہلکا کر لیں، چھڑکاؤ کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرا دن جب آئے گا، اس پانی سے کم از کم 1 پیالے جتنا پانی بچا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ دن میں بار بار اس پانی کو پینا ہے۔ اگلے دن آپ نے جب پانی دم کرنا ہے تو اس پانی سے کم از کم 1 پیالہ بچا ہوا ہونا چاہیے، جب آپ نئے پانی میں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر دم کر دیں گے سورۃ صافات۔ 8 دن میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑے شیاطین، بڑے سے بڑے جنات جنہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، ادھم مچائی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان جنات کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی طبیعت کے اوپر، آپ کے مزاج کے اوپر بالکل نہیں ہوں گے۔ سارے جنات گندے نہیں ہوتے، سارے جنات برے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ شیاطین کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، انسان کی طبیعت کے اوپر بھی اپنا اثر ڈال سکتے ہیں، اس کے مزاج کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر بھی۔ اکثر جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی شریف ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسانوں کے ساتھ تعاون اور معاونت کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے نہ نفع کی طرف آتے ہیں نہ نقصان کی طرف، وہ اپنے کام میں دھر رہتے ہیں، اور یہ بڑی تعداد میں ایسے جنات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ویسے بھی پیار کرنا چاہیے، الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔